الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، نوجوانوں، اس مجلس میں ہمیں جو سبق سیکھنا ہے اور تازہ کرنا ہے، اس کا تعلق آنے والی نسل اپنی اولادوں اور ان کی اولادوں کی تربیت کی اہمیت سے ہے. آپ لوگ سب بڑے لوگ ہیں، اس لیے سارے کام خراب ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں. ارادہ تو نہیں تھا کہ میں کڑوی باتیں کروں گا، مگر اب انشاءاللہ ارادہ ہے. یہ مائک نے مجھے سگنل دے دیا کہ مجمع کو ضرورت کس چیز کی ہے. تیار ہو جائیے، کمر کس لیجیے اور بھاگنے کا راستہ بھی تلاش کر لیں. سچی بات یہ ہے کہ قوموں کی کامیابی اور ناکامی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ اس قوم کے ہر گھر میں والدین اور سرپرست حضرات اپنی اولاد کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں. میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا. کوشش کرتا ہوں کہ میں انہی آیتوں کے ارد گرد صرف انہی آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں. خدا کے لیے یہ ارادات نئے سرے سے کر لیجئے کہ رسمی طور پر ہم کوئی بیان سننے نہیں جمع ہوں. مسلمانوں میں جتنے جلسے ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم کسی اور قوم میں ہوتے، اور جتنے بے فائدہ جلسے ہوتے ہیں، بے مقصد جلسے ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور قوم میں اتنے بے فائدہ اور اتنے بے مقصد اور اتنے رسمی جلسے ہوتے. ارادہ تو نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں گا، لیکن اب میں کہتا ہوں. اگر یہاں علماء بیٹھے ہیں اور یقیناً ہوں گے، مجھے بتائیں کس صحابی، کس تابعی، کس محدث، کس فقیہ کی مجلس میں پہلے تلاوت ضرور ہوتی تھی؟ نام لیجیے. کیا امام مالک جب روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کے، قبر نبوی کے پاس بیٹھ کے احادیث رسول کا درس دیتے تھے تو کیا پہلے تلاوت ہوتی تھی؟ کیا پہلے نعت ہوتی تھی؟ امام بخاری، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، امام اوزاعی، لیث ابن سعد، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، ایک کا نام لے لیجیے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے کچھ فرماتے تھے کیا پہلے تلاوت ہوتی تھی؟ کیا پہلے ہمارے اسلاف کے دور میں یہ نعت پڑھنے وغیرہ کا رواج تھا؟
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات بہت لوگوں کو سخت اجنبی لگ رہی ہو، کیونکہ یہ سب رسمی طور پر ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے۔ نہ تلاوت سے مقصود قرآن سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، نہ نعت سے مقصود اپنی زندگی میں رسول اللہ کی ایک ایک ہدایت کو لانا ہے۔ نہ پڑھنے والے کا یہ مقصد ہوتا ہے، نہ سننے والوں کا، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو اور اصل پروگرام شروع ہو۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی کوئی توہین نہیں۔ بہت سے جلسوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مجمع آنے کے انتظار میں تلاوتیں کروائی جاتی۔ ہمارے عظیم عالم و محقق و بزرگ حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو لوگ وقت پر آ گئے ان کو تم لوگ وقت پر آنے کی سزا دیتے ہو، اور جو لوگ دیر سے آئے ان کی رعایت کرتے ہو۔ ہر چیز ہماری الٹ پلٹ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں، وہ باتیں نہیں کرتے جس سے ہماری غلطیاں درست ہوں۔ بہترین نمونہ تربیت کا ایک باپ کی زبانی اور ایک ماں کی زبانی۔ میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے، ورنہ اولاد کی تربیت کے بارے میں قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں، حکم کے طور پر بھی اور تاریخ کی تربیت کے کامیاب نمونوں کو بیان کرنے کے طور پر بھی، کے ذریعے سے بھی۔ اور ایک نمونہ ماں کی تربیت، ماں کے جذبات، وہ بھی قرآن کے حوالے سے اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں ہماری قابل احترام خواتین بھی ہیں۔ آپ نے قرآن میں سورہ لقمان ہزاروں بار پڑھی ہے۔ حضرت لقمان اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق نبی نہیں تھے، اور اس لیے بھی میں نے ان کی اس آیت کو چنا ہے، ان کے تربیتی نمونے کو، کہ اگر ہم نبیوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو شیطان ہمارے بائیں کان میں آ کر یہ کہتا ہے یہ تو نبی تھے، ہم کہاں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی مثال ہمارے سامنے کیوں پیش کی جاتی ہے؟ ایک غیر نبی نے جیسی تربیت کی اپنے بیٹے کی، اور اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ اس غیر نبی کی نام پر پوری سورت اتار دی، سورہ لقمان۔ اپنے بیٹے سے انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں، سنیے اور یہ غور کیجیے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے یہ باتیں اب تک کتنی بار کی ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی لوگ، دیندار لوگ، ایمان اور توحید والے لوگ، ہمارے بچے، ہماری اولادیں کبھی شرک کر ہی نہیں سکتی، تو یہ بات تو ان سے ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لقمان اپنی تمام تر صالحیت کے باوجود،
پاک دامن اور پاکیزہ اور مثالی کردار کے باوجود اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کبھی شرک مت کرنا. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں ایک بار پھر جس میں پوری دنیا کی مشرک طاقتیں اس پر زور لگا رہی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل پھر سے مشرک ہو جائے. تعلیمی نظام کے ذریعے، ٹیکسٹ بکس کے ذریعے، اسکول کالج کے ماحول کے ذریعے، نئے نئے قوانین بنا کر اسکولوں اور کالجوں میں جو اسمبلی صبح کو ہوتی ہے اس کی جو پریئرس ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے وطن میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں مسلم گھرانوں کے بچے اور بچیاں جن کو ہم بڑے فخر سے کسی کانوینٹ اسکول میں بھیجتے ہیں، وہ صبح کی شروعات اسکول میں جا کر شرک سے کرتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا داخلہ لوموٹینین میں ہو گیا، سینٹ فرانسس میں ہو گیا، سینٹ ایگزیویئر میں ہو گیا، 5 لاکھ فیس دینی پڑی، کوئی بات نہیں، لیکن بچے کا کیریئر بن جائے گا. پہلے دن سے وہ مشرک بن جاتا ہے. باپ کو بھی ہوش نہیں ہے، ماں کو بھی فکر نہیں ہے. باپ کرتا پاجامہ داڑھی کو کافی سمجھتا ہے، باپ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہے، باپ تبلیغی جماعت میں بھی نکل جاتا ہے، لیکن اس کا بچہ مشرک بن رہا ہے. کوئی فکر نہیں اس بات کی. آپ یہاں اس ملک میں آ گئے، اللہ نے آپ کو بچا لیا، لیکن کتنے فیصد لوگ باہر نکل پاتے ہیں؟ مسلم کہلانے والے ملکوں کے اندر بھی مغرب سے معروبیت کی وجہ سے شرک تعلیمی نظام میں، تعلیمی اداروں میں اور تعلیمی نصاب میں پیوست کر دیا گیا. یا بنی لا تشرک باللہ. حضرت لقمان اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کائنات کا رب اور الہ، خالق و مالک، اس کائنات کا چلانے والا، نفع نقصان اور عزت و ذلت دینے والا ایک وحدہ لا شریک رب العالمین ہے. بیٹا ہمیشہ اس عقیدے اور یقین کو مستحضر رکھنا، آندھی تھپیڑے طوفانوں کے تمہیں شرک پر آمادہ اور توحید سے محروم نہ کرنے پائیں. یہ تربیت کا پہلا سبق ہے. اپنے بچوں کو ایمان سکھانا، اپنے بچوں کو یقین سکھانا، اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی شان یکتائی، اس کی بے نیازی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ چیزیں مسجدوں میں بیان کے موضوع صرف نہیں ہیں. گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں سے ان موضوعات پر کتنے باپ ہیں جو بات کرتے ہیں.
سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو بالکل گھٹی میں پلا دینا چاہیے توحید، اور شرک اور کفر سے نفرت، مشرک اور کافر سے نفرت اسلام نہیں سکھاتا، لیکن شرک اور کفر سے نفرت اسلام سکھاتا ہے۔ آج کی دنیا میں اس کو تہذیب اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے مزاج میں یہ آئے کہ بھئی سارے مذاہب برحق ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ آپ گنگا کا پانی بھی سمندر میں جائے گا اور جمنا کا پانی بھی سمندر میں جائے گا، اور اگر دوسرے ملک کے لوگ ہوں تو میں دریائے چناب اور دریائے جہلم کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ اس کو رواداری کہا جاتا ہے، اس کو کشادہ قلبی اور ٹالرنس کہا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے یہ نہیں کہا کہ ان الشرک لذنب عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ لاجیکل ایکسپلینیشن ہے شرک کیوں قابل نفرت ہے، اس لیے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ عربی زبان عجیب و غریب زبان ہے۔ یہاں تو آپ عربی سے تھوڑے بہت مانوس ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ کون سی عربی ہے اللہم استر۔ ایک لطیفہ سناؤں اس عربی کی جو آپ بولتے۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہم 5-6 طلبہ آپس میں کسی کتاب کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ اچانک شور مچا اور ایک بھیڑ ایک طرف کو بھاگی اور وہاں بڑی بھیڑ لگ گئی، پولیس بھی آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک پولیس کا آفیسر آیا ہم 4-5 طلبہ کے پاس، اور ہمارے لباس سے وہ پہچانا کہ یہ لوگ شاید انڈیا پاکستان کے ہیں اور یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، تو ان کا ذرا ہماری مدد کر دیجئے، ہم کو ایک اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے۔ ایک شخص کا وہ عربی نہیں بول پاتا، تو وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کی بات سن کر آپ ٹرانسلیٹ کر دیجئے، تو ہم وہ اس کا اسٹیٹمنٹ درج کر دیں۔ میں اٹھ کے چلا گیا۔ تو وہ بجلی کے کھمبا پر ایک الیکٹریشین کچھ کام کر رہا تھا، اور اچانک شاید اسے کرنٹ لگا یا کیا ہوا، وہ گرا۔ تو جو آدمی اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا اس کی عربی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی عربی اس سے شاید بہتر ہوگی انشاءاللہ، آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا کہ واحد نفر کہربا ضرب مات۔ میں نے سوچا کہ ہم نے 16 سال بلا وجہ مدرسے میں وقت ضائع کیا، یہ والی عربی تو ہم بھی 1 مہینے میں سیکھ سکتے تھے۔ واحد نفر کہربا ضرب مات۔ اب فاعل مفعول بنا لو، تم جملہ خود بنا لو، مبتدا خبر الف لام تنوین ٹھیک کر لو۔ ہم نے ورڈز دے دیے، واحد نفر کہربا ضرب مات۔ عربی زبان میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ آپ اگر ٹوپی پیر پہ رکھ لیں، جوتا سر پہ رکھ لیں، اس کو عربی میں ظلم کہیں گے، یہ اردو والا ظلم نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرک بڑا گناہ ہے، وہ بڑا گناہ کیوں ہے یہ بتایا۔
یہ ہے قرآن کا لاجیکل عقلی طرز بیان. یہ جو سب سے بڑا ہے اور خالق ہے، سب چیزیں اسی نے بنائی ہیں، تم اس کے برابر اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کو رکھ دو تو اس سے بڑا کیا ظلم ہے؟ ظلم ہے، ظلم. شاید ہی ہم میں سے کسی نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو توحید اس طرح سمجھائی ہو. اس کے بعد جناب لقمان نے اپنے بچے کو، بیٹے کو دوسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے دل لگا کر نماز پڑھا کرو. دل لگا کر، یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھا کرو. نماز پڑھنا کے لیے عربی زبان میں اقامت صلاۃ نہیں بول سکتے. اقامت صلاۃ کا مطلب تبھی مکمل ہوگا جب اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ بیٹا ذرا جی لگا کر نماز پڑھا کر. کیا ہم میں سے کسی نے اپنے بچے سے کبھی یہ کہا ہے؟ بچوں سے یہ تربیت دی ہے؟ یہ تربیتی نصاب ہے اس آیت میں. سب سے پہلے ایمان، اللہ کا تعارف، اور نمبر 2 پر اچھی نماز پڑھنے کی عادت بچوں کو ڈلوانا. اگر بچپن سے، چھوٹے عمر سے بچے کو اچھی نماز پڑھنی آ جائے تو ساری زندگی وہ ایئرپورٹ پر نماز پڑھے، ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھے، اپنے آفس میں نماز پڑھے، وہ ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ، ممکن حد تک توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے. کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں اور بچیوں پر کہ نہ باپ کے پاس وقت ہے، سلیقہ ہے، اہمیت کا احساس ہے کہ اپنے بچے کو پیار و محبت سے، مشفقانہ لہجے میں بچے کو اچھی نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائے. یہ جو نفلیں گھر میں پڑھنے کو مسنون قرار دیا گیا، اس کے پیچھے ایک راز شاید یہ بھی ہے کہ جب آپ فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد نفلیں اپنے گھر میں جا کر پڑھیں گے اور آپ جی لگا کر نماز پڑھیں گے تو آپ کا معصوم بچہ وہ آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کرے گا، اور جب وہ آپ کو نماز میں رکوع سجدے میں روتا ہوا دیکھے گا، کبھی کبھی آپ کی ہچکی بندھی ہوئی ہوگی، تو یقین مانیے کہ وہ 5-6 سال کا بچہ وہ بھی سجدے میں گر کر رو رہے گا. اسے نہیں معلوم کہ اب یہ میں کیوں رو رہا ہوں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے ماں رو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ رو رہا ہے، اس سے اس کی عادت پڑتی ہے. کاش کہ اس میں کوئی نقصان میری ذات کو نہ پہنچے. میں اپنا ذاتی تجربہ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں، حالانکہ میں شاید اس کے ذریعے اپنے ہی خلاف ایک حجت بھی قائم کر رہا ہوں. اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ راتیں جب اچانک میری آنکھ کھلتی تھی اور میں 5-6 سال کا بچہ تھا، 4 سال کا، 5 سال کا. بہت چھوٹا گھر تھا ہمارا، ٹوٹا پھوٹا، ایک ہی کمرہ تھا. تو اچانک میری آنکھ کھلتی تھی، کسی کی رونے کی آواز سے، ہچکیوں سے.
اور میں دیکھتا تھا کہ کمرے کے کونے میں ایک پھٹی پرانی جانماز بچھائے ہوئے میرے والد ماجد نور اللہ مرکزہ نماز میں کھڑے بری طرح رو رہے ہیں. اور تقریباً روز وہ سورہ فاتحہ ہی میں ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی. اور اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. 15 منٹ تک، 10 منٹ تک صرف یہی دہراتے رہتے تھے. میں 4-5 سال کا بچہ. ایک دن میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا ابی کو، ہم لوگ اپنے والد صاحب کو ابی کہتے تھے، کیا ابی کو ابھی تک سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوئی؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم پر بھول جاتے ہیں. میں نہیں سمجھ پاتا تھا نا کہ وہ کسی اور کیفیت میں ہیں، دوہرا دوہرا کر بھیک مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہدایت عطا کرے. ہم میں سے کس نے اپنے بچوں کو ایسی نمازوں کی نمونہ دکھایا ہے اپنے عمل سے؟ یہ تربیت کا مضمون کوئی بیان کا مضمون نہیں ہے، حالانکہ اس دور کا سب سے اہم مضمون ہے، کیونکہ 99.9% پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں فیل ہیں، بالکل غافل ہیں. جناب لقمان اپنے بیٹے کو یقین و ایمان کے بعد اچھی نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں. اور عجیب بات کہہ رہے ہوں بیٹے سے آگے. اس کے بعد ایک اجتماعی شعور، ایک سماجی احساس اس بچے کا، یہ مزاج اس نوجوان بیٹے کا یہ بنا رہے ہیں کہ تم کو اکیلے نیک نہیں بننا، تم کو اپنے معاشرے کو بھی نیک بنانا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. کہ بچے یہ کوشش کیا کرو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان، اپنے گرد و پیش، اپنے محلے، اپنے پڑوس میں، اپنے معاشرے اور سماج میں تم بھلائیاں پھیلاؤ اور غلط کاموں سے اللہ کے بندوں اور بندیوں کو بچاؤ. ایک اجتماعی احساس ہے، احساس ذمہ داری ہے کوئی والد جو اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کر رہا ہو کہ بیٹے تم کو صالح بھی بننا ہے، مصلح بھی بننا ہے، نمونہ بننا ہے معاشرے کے لیے، اور صرف اپنے لیے بھلائی کو اختیار کرنے کے بجائے کوشش کرنا کہ وہ بھلائی پھیلے. یعنی وہ باپ اپنے بیٹے کو ایک داعی بنا رہا ہے، معاشرے کا خیر خواہ بنا رہا ہے، خدمت گزار بنا رہا ہے، ایک حساس شہری بنا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور تم کو اگر تکلیفیں پہنچیں، پریشانیاں آئیں، مخالفتیں ہوں تو صبر سے، برداشت سے کام لینا. کیا جامع تربیت ہے. اشارہ ہے اس میں کہ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. ان سب واقعات کو ذرا برداشت کر لینا، مایوس مت ہونا، غصے میں مت آنا.
جس میں صبر کی کمی ہوتی ہے وہ مایوس بھی ہوتا ہے اور غصے میں بھی آ جاتا ہے۔ پھر جب آپ سماج کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر سماج کے کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو برا نہ ماننا، پہلے سے ذہنی طور پر ایک عظیم شخصیت اپنی اولاد کو انفرادی نیکی اور اجتماعی حساسیت دونوں کا سبق دے رہی ہے۔ بہت ہی شاندار نصاب تربیت ہے یہ۔ میں تفصیلی تشریح نہیں کر پا رہا ہوں، جتنی بات عرض کر رہا ہوں خدا کرے کہ وہ بالکل کافی ہو آپ سب حضرات کے لیے۔ ایک باپ کی کیا ذمہ داری، ایک سرپرست کی کیا ذمہ داری، اولاد کے کیا حقوق ہیں ہم پر، اور آخر میں کہتے ہیں ان ذالک من عزم الامور۔ پھر دیکھیے عجیب الفاظ چنے ہیں حضرت لقمان نے، وہ کہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بلند سطح کی باتیں ہیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں، بہت اونچی سطح کی تربیت ہے جو میں تمہاری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب لقمان اب اگلی نصیحت فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ عام لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اترا کر اکڑ کر مغرور چہرے کے ساتھ، متکبر چہرے کے ساتھ سامنے مت آنا۔ مسکراتا چہرہ، منکسر مزاج، انکسار و تواضع، اس انداز سے لوگوں سے پیش آنا۔ جتنے بڑے آدمی کی اولاد ہوتی ہے اتنا ہی خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر غرور و تکبر آئے گا۔ وہ بڑائی چاہے دنیاوی ہو یا وہ بڑائی دینی ہو۔ صرف دنیاوی لحاظ سے بڑے لوگوں کے بیٹے وہ غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ بڑے بزرگوں کے اولادیں، بڑے علماء کی اولادیں، بڑے مشائخ کی اولادیں اگر ان کے والد نے اپنے بیٹے کو بچپن سے تواضع نہ سکھائی ہو اور اس پہلو پر کڑی نظر نہ رکھی ہو کہ کہیں میرے بیٹے کے اندر صاحبزادی کا غرور نہ آ جائے، پیرزادگی کا غرور نہ آ جائے، اگر انہوں نے بچپن سے اس پہلو پر نظر نہ رکھی ہو تو اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ اچھے اچھے بزرگوں کی اولادیں بڑی مغرور و متکبر ہو جاتی۔ جناب لقمان اس حقیقت کو جانتے تھے اور اس نفسیاتی کمزوری کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لقمان اپنے زمانے کی انتہائی معزز شخصیت، ایک جینیس شخصیت ہے۔ وہ ان کو اس بات کا اندیشہ محسوس ہوا ہوگا کہ میرے بیٹے کے اندر میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے صاحبزادگی کا گھمنڈ نہ آ جائے۔ یہ سب نصاب تربیت ہے، یہ گویا ایک سلیبس ہے کہ کن کن پوائنٹس پر ہم کو اپنے بچوں کی تربیت میں زور دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔
اور پھر عجیب بات فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دیکھو سڑک پر چلا کرو تو اکڑ کر مت چلا کرو۔ اللہ، اسلام کیا ہے؟ میرا احساس یہ ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے میرا احساس بالکل غلط ہو، میرا احساس یہ ہے کہ اس زمانے کے جو دیندار ہیں انہوں نے پورے اسلام کو نہیں سمجھا۔ کون ہے جو اپنے شاگردوں کو، طلبہ کو، اپنے اولادوں کو سڑک پر چلنے کے آداب سکھاتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نفسیاتی، چھپی ہوئی اندر، وہ چاہے ہمبلنس کی ہو، خاکساری، انکسار اور تواضع کی ہو، یا گھمنڈ اور غرور اور تکبر کی ہو، وہ اندر کی کیفیت اس کے چال سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اس کے بولنے اور لوگوں سے ملنے کے انداز سے جھلکنے لگتی ہے۔ دانا و بینا عظیم دانشور لقمان حکیم اپنے بچے کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ تم کو چال ڈھال میں خیال رکھنا ہے کہ تمہاری چال میں اکڑ اور غرور کا اثر بالکل نہ آنے پائے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں جہاں اپنے پسندیدہ بندوں کی تعریف کی ہے، اس میں کہیں تو غضب یہ کر دیا ہے کہ دوسری بہت سی صفات جن کا تعلق عبادات سے ہے ان کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور سلیقے کے ساتھ، نرمی اور تواضع اور خاکساری کے ساتھ چلنے کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سب سے پہلے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ۔ یہ تربیت کے اسباق ہیں، لیسنس ہیں، یہ ایک نصاب ہے تربیت کا۔ ہمیں کس طرح اپنے بچوں اور بچیوں کو آداب سکھانے چاہیے۔ زیادہ تر لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو پہلے احکام سکھانے لگتے ہیں۔ احکام سے پہلے آداب ہوتے ہیں۔ احکام سکھانے کی عمر بعد میں شروع ہوتی ہے۔ 10 سال کی عمر تک آداب سکھانے کی عمر ہے، مینرز سکھانے کی عمر ہوتی ہے۔ ہم اکثر و بیشتر آداب نہیں سکھاتے اور سیدھے احکام سکھانا شروع کر دیتے۔ بچے کو جب آداب سیکھ کر زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے، 9ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں سال میں، تو اس کا مزاج ایسا نرم اور ڈسپلن کا بن جاتا ہے، کہنا ماننے کا بن جاتا ہے کہ بچہ جب 10-11 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ اتنا اس کا اچھا بیہیویئر بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی ہر بات کو ماننے لگتا ہے، فرما برداری اس کے اندر آتی ہے۔ اب جب آپ احکام سکھانا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، وضو کا مسئلہ ہو، طہارت کا ہو، تو وہ مان لیتا ہے آپ کی بات، اس لیے کہ آپ نے پہلے اس کو آداب سکھائے ہیں۔ یہ بات بھی بہت توجہ سے سن لیں تمام خواتین و حضرات کہ پہلے اپنی اولاد کو آداب سکھائیں۔ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا،
مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کو بٹھانا، مہمان کو پانی کا گلاس پیش کرنا، دروازہ کھولنا، مہمان سے تشریف لائیے اندر کہنا، تشریف رکھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے یہ کہنا، اسکول سے آنے کے بعد یا اسکول جانے سے پہلے کس طرح اپنے بیگ کو تیار کرنا، اپنی اسکول کی یونیفارم چینج کرنا، یہ آداب میں آتا ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد بچہ اپنی شرٹ کو اتار کر کس طرح سلیقے سے ٹانگے، اپنے پینٹ کو اتار کر کس طرح سلیقے سے ٹانگے اور لٹکائے، یہ نہیں کہ اس کو یہاں پھینک دیا اس کو وہاں پھینک دیا، جیسا کہ اکثر ہمارے صاحبزادگان کرتے ہیں۔ اور صبح کے وقت میں جب جاتے ہیں تو امی ممی موزے کہاں ہیں، جوتے کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں، ارے بس چھوٹ جائیں گے، دیکھو بچہ ہنس رہا ہے، شاباش تم میری تصدیق کر رہے ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کو تعجب ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں تو حضرت کبھی آئے نہیں، یہ میری عادت کا ان کو پتہ کیسے چل گیا۔ تم اکیلے نہیں ہو بیٹا، یو آر ناٹ الون، ہر بچے یہ کرتے ہیں۔ اور آج مائیں بہت خوش ہو رہی ہوں گی کہ یہ بیان ہے ہمارے کام کا۔ کیا طریقہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آداب نہیں سکھائے۔ گلاس کیسے رکھنا، چائے کا کپ کیسے رکھنا، کیا بتاؤں آپ کو، اب میں پوری مجھے اپنے گھر میں کی یاد آ جاتی ہے۔ میں اگر پین کو الٹا رکھ دیتا تھا تو اس پر بھی مجھے ہلکی سی ڈانٹ پڑتی تھی۔ کاپی کیسے رکھی جائے، کتاب کیسے رکھی جائے، کون سی اسکول بیگ کی، مدرسے کی کون سی کتاب اوپر رکھی جائے، کون سی نمبر 2 پر رکھی جائے، سب سکھایا جاتا ہے۔ بڑے اگر بیٹھے ہوں صوفے پر یا بیڈ پر تو کیا سرہانے بیٹھنا چاہیے ہم ہمارے چھوٹوں کو، یا پائنتی کی طرف بیٹھنا چاہیے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ آج کل سب الٹ پلٹ ہو گیا، سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ بہت ہی کم والدین ہیں جو بچوں کو آداب سکھاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سکھاؤ، اپنے سامنے سکھاؤ۔ ظاہر ہے بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے کھانے کا۔ اب بچے بڑے غور سے دیکھ لیتے ہیں کون سی بوٹی اچھی ہے، وہ ذرا ادھر رکھیے انکل کی طرف، تو ماشاء اللہ لمبا ہاتھ کر کے وہ اس بوٹی کو اٹھاتے ہیں۔ سلیکشن ہے۔ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ کھجور رکھی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، چھوٹے سے نواسے تھے آپ کے سیدنا حسن، چھوٹے بچے چاہے حضور کے نواسے ہوں یا میرے نواسے ہوں، بچہ تو بچہ۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ والی کھجور بڑھیا ہے، قطر کے بچوں کو اطمینان ہوگا کہ ہم تو حضرت حسن کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو حضرت حسن نے وہ اچھی والی کھجور اٹھانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ ہے تربیت، اور پھر یہ کہا کہ نہ بیٹا جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ۔ یہ ہے آداب، یہ ہے مینرز۔ کھانے میں دسترخوان پر، کھانے کی میز پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ بچپن سے اگر نہیں سیکھا جائے گا تو بڑھاپے تک بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ چیز آپ اندازہ نہیں کر سکتے
سننے میں بہت معمولی معلوم ہوتی ہے، لیکن یقین مانیے اگر 7-8 سال کے بچے یا بچی کو آپ نے یہ سمجھانے میں آپ کامیاب ہو گئے کہ بیٹا دوسروں کو ذرا ترجیح دو، ان کو اچھی چیز ان کو پیش کر دو، تو اتنی چھوٹی سی بات ان کے اندر سخاوت کی صفت پیدا کر دے گی، ان کو خود غرضی کی منحوس عادت سے چھٹکارا دلا دے گی۔ وہ سیلفش نہیں ہوں گے، وہ خیر خواہ ہوں گے، وہ دوسروں کو آگے بڑھانے والے ہوں گے، اور یہ آگے چل کر بہت کام آئے گی، بہت کام آئے گی۔ وہ بچے پراپرٹی کے لیے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کریں گے، کبھی مقدمے بازی نہیں کریں گے، کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ بچوں کو سکھائیے کہ ایک کاغذ ایک ٹیشو بھی سڑک پر نہ پھینکنا، بچوں کو سکھائیے کہ سڑک کو گندا مت کرنا، کچرا مت ڈالنا، تھوکنا بھی مت۔ یہ ہے بچوں کی تربیت، اور میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک اپ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان چھوٹی باتوں کے ذریعے ایک ڈسپلن، مہذب، شائستہ، ایک سویلائزڈ، ایک ویلیو بیسڈ زندگی سکھا دی، تو آگے چل کر یہ لوگ کسی لڑکی کو چھیڑیں گے نہیں، آگے چل کے یہ لوگ کبھی جھگڑے نہیں کریں گے اپنی کلاس میٹس کے ساتھ، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ۔ اسکول کی طرف سے ریمارکس آئیں گے کہ آپ کا بچہ بہت ویل مینرڈ ہے۔ ابھی ہمارے ادارے کا تذکرہ آیا، ادارے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے زیر نگرانی بہت سے چل رہے ہیں، خود 4-5 ادارے جن کو میں خود براہ راست دیکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ ملک کے طول عرض میں کئی ادارے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مارکنگ ہوتی ہے، مارک شیٹ، وہ بھی دیکھنے کے لائق۔ جو نمبر بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں، وہ صرف ٹیکسٹ بک پر، امتحان کی کاپی پر نہیں ہوتے، اس میں کچھ مارکس ہوتے ہیں ان کی صفائی کے، کچھ مارکس ہوتے ہیں ان کے ناخنوں کے، کچھ مارکس ہوتے ہیں ان کے سلیقے کے، کچھ مارکس ہوتے ہیں ٹیچرز کی ریسپیکٹ کتنی کرتے ہیں، کلاس میں کتنا ڈسپلن سے بیٹھتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں کتنی دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کو بوڑھا نہیں بنانا چاہتے۔ بچوں کی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بوڑھا بنا دیں۔ پھر ایک لطیفہ سن لیجئے، میں بیچ بیچ میں لطیفے سناتا ہوں کیونکہ نیند بھی آتی ہے آپ کو، جمائی بھی آتی ہے، اور جمائی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ کینیڈا کا گینڈا بھی آسانی سے جا سکتا ہے۔ اور میں واچ کرتا رہتا ہوں کدھر جمائی آ رہی ہے، کدھر نیند آ رہی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے عالم، عظیم بزرگ، اور ملت اسلامیہ، بر صغیر کی ملت اسلامیہ، بلکہ پورے عالم کی ملت اسلامیہ کے بہت بڑے محسنوں اور ریفارمرز میں سے ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، بہت عجیب جینیس شخصیت۔ ان سے ایک دن ان کے بہت ہی چاہنے والے معتقد نے کہا کہ حضرت کل میں اپنے بچے کو لے آؤں، دعا کر دیجیے گا اس کے لیے۔ فرمایا ضرور لاؤ۔ اب اگلے دن وہ بچے کو لائے تو بہت سمجھا بجھا کر، بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے پاس جا رہا ہے، ہلنا مت، چپ چاپ ادب سے بیٹھنا، سر جھکا کر بیٹھنا، ایسا ڈرا دیا اس کو، تو بیچارہ ڈرا، سہما، گھبرایا، بیٹھا رہا۔ اور رومال اڑا کر لائے تھے۔ رومال تو آپ کے یہاں عربی رواج ہے، مگر وہ رومال مریدوں والا تھا۔
تو حضرت گنگوہی نے پوچھا کہ بھائی تم نے کل بچے کو لانے کی اجازت مانگی، تم لائے نہیں؟ حضرت یہ آئے تو ارے یہ بچہ ہے جو ادھم نہ مچائے، جو کچھ ہلچل نہ مچائے، میں تو اس کو تم سے بڑا بوڑھا سمجھ رہا ہوں۔ یہ ہے تربیت ہمارے گھر کی، جس کی وجہ سے بچوں کی ذہنی ترقی رک جاتی ہے، وہ فرینک نہیں ہوتے، کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک انفیریٹی کمپلیکس آ جاتا ہے، احساس کمتری آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے تربیت کے یہ انداز نہیں تھا، حضور تو عجیب انداز کی تربیت کرتے تھے۔ آج اگر کسی مسجد میں وہ تربیت شروع ہو جائے نا تو اللہ جانے کون سے تھانے میں رپورٹ لکھائی جائے۔ اپنی نوجوانوں کی تربیت کرنا ایک جامع مقصد کے تحت اگر والدین کی اپروچ اور ان کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ، اسلام کی سمجھ ان کی کمپریہنسو ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی بہت ہی جامع انداز سے کریں گے۔ وہ دیکھتے رہیں گے کہ بچے شائی تو نہیں ہیں، بچے کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں۔ اب بچے کانفیڈنٹ بھی ہوں اور بے ادب بھی نہ ہوں، یہ ہے تربیت کی کامیابی۔ بچوں کو ادب سکھاتے سکھاتے ہم ان کو ڈرا سہما دیتے ہیں، ڈرے سہمے رہتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آئندہ ان کی جو ذہنی، فکری، عقلی ترقی ہو سکتی تھی وہ رک جاتی ہے، اور معاشرے کو ایک مفکر، ایک دانشور، ایک انٹلیکچوئل، ایک عالم، ایک داعی نہیں مل پاتا۔ جاپان کا عجیب سسٹم ہے، جاپان میں سب سے زیادہ سیلری جو ملتی ہے، ایک منسٹر سے بھی زیادہ، کیبنٹ منسٹر سے بھی زیادہ، وہ پرائمری کے ٹیچر کو ملتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرائمری کا ٹیچر جاپان کا مستقبل بنا رہا ہے، وہ جاپان کا فیوچر کنسٹرکٹ کر رہا ہے، اس لیے سب سے زیادہ ذہین، غیر معمولی صلاحیت والے کو وہ پرائمری ٹیچر بناتے ہیں۔ چنانچہ بعض وقت وہاں آدمی منسٹر بننے کو ترجیح نہیں دیتا اگر اس کو پرائمری ٹیچر بننے کا موقع مل جائے۔ تو بچوں کی تربیت اتنی اہم چیز ہے۔ پھر آگے ایک اور نصیحت کی حضرت لقمان نے، چال ڈھال میں کیا رویہ اختیار کرو، کیسے میانہ روی سے درمیانی چال چلو، وقفز فی مشیک۔ پھر کہا وغضض من صوتک، ایک نصیحت اور فرمائی کہ ہلکی آواز میں بات کرنے کی عادت ڈالو، چیخ کر چلا کر مت بولا کرو۔ اور اس کے لیے تو ایسا جملہ بول دیا انہوں نے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ مکروہ آواز ایک گدھے کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا تربیت ہے یہ کتنا جامع انداز تربیت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، اور خدا کرے میرا یقین غلط ہو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بچوں کی تربیت میں یہ سب باتیں بھی کرنی چاہیے۔ دین کا تصور ہمارا قابل اصلاح ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، اسی لیے ہم بچوں پر وہ چیز لاتے ہیں بعض وقت قبل از وقت سے پہلے، اور بچوں کے مزاج کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کیے بغیر ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لمبی فہرست
ان کے سامنے روز دہراتے رہتے ہیں. یہ انداز تربیت عقلی طور پر بھی صحیح نہیں ہے اور قرآن کے سکھائے ہوئے طرز تربیت اور نصاب تربیت کی روشنی میں بھی صحیح نہیں. یہ ہے حضرت لقمان کی مثال پیش کر کے میں نے ہر باپ کو، ہر والد کو خطاب کرنا چاہا ہے کہ کیا ذمہ داری ہے والد کی. اور آج کل کے معاشرے میں تو والد کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. عجیب بے برکتی ہے. اور اس کی وجہ سے اکثر گھروں میں ہمارے نوجوان اپنے باپ سے ذرا ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں. باپ ایک دوستانہ سلوک بہت کم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ جب گھر میں آئے تو بچے دوڑتے ہوئے آئے یا اس کی ٹانگوں سے لپٹ جائیں؟ ایسا کم ہوتا ہے. بہت جگہ دینداروں کے ہاں ایسا ہوتا ہے شاید کہ باپ جب آتا ہے تو ممی کہتی چپ رہو، ابو آ رہے، ابو آ رہے، چپ رہو. اور بچہ چھپ جاتا ہے کسی پلنگ کے نیچے، کسی الماری کے پیچھے. ابو نہ ہوئے کوئی تھانے دار ہوئے. یہ غیب آگے چل کے بہت نقصان پہنچاتا، بہت نقصان پہنچاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مدینے کے بچوں کے محبوب ترین شخص تھے. یعنی نکلتے تھے آپ تو بچے لپٹ جاتے تھے. بچے آپ کو سلام کرتے تھے، آپ بچوں کو سلام کا جواب دیتے تھے. کبھی آپ بچوں کو پڑھ کر خود سلام کرتے تھے اور بچوں سے ان کی زبان میں بات کرتے تھے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ایک صحابی، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ نے ابو عمیر کے نام سے پکارا اور طوطا اس کے پاس تھا اور وہ اڑ گیا. وہ بچہ بیچارہ پریشان تھا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں گیا طوطا تمہارا؟ اب یہ بچے اور بزرگ کے درمیان فاصلوں کو مٹا کر بچوں کو مانوس کرنے والی چیز ہے. اور یاد رکھیں، ہمارے نوجوان لڑکوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو گھر میں دوستانہ ماحول نہیں ملتا تو وہ باہر دوست تلاش کرتے ہیں. اور ایک عمر ہوتی ہے جس میں دوست کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ خود ہی ان کے دوست بن جائیے، ان کے ساتھ کھیلیے، تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ باہر اپنے دوست کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے. اب ایک ماں کا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک نبی کی بیوی کا نمونہ میں نہیں پیش کرنے جا رہا. جان بوجھ کر میں نے انتخاب کیا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ. حضرت عمران نبی نہیں تھے، بیت المقدس کے متولی تھے، اس کے انچارج اور خدمت گزار تھے، اور ایک لمبی مدت تک بیت المقدس کی خدمت انہی کے سپرد رہی. ان کی اہلیہ امرأۃ عمران ایک دعا مانگتی ہیں اللہ سے. یہ عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ماں کی تمنا کیا ہونی چاہیے اور تربیت کب سے شروع ہوتی ہے. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. میرے پیٹ میں، ان کو اپنے پیٹ میں بچہ محسوس ہونا شروع ہوا
کہ میرے ایک بچہ میرے پیٹ میں پلنا شروع ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے مانگا اور یہ کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ آپ نے جو بچہ مجھے آپ عطا فرمائیں گے، میں اس بچے کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ہے ایک ماں کا ارادہ، یہ ہے ایک ماں کی تمنا، یہ ہے ایک ماں کا عزم، یہ ہے ایک ایمان والی ماں کا خواب۔ خوش ہو گئی، اور وہ اب اس نے اسی وقت سے وعدہ کر لیا، اللہ سے نظر مان لی، وقف کر دیا، بچے کو میں بالکل اسلام کی، انسانیت کی پرخلوص خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ میں یہاں پر یہ بات ایڈ کر دوں، ماؤں کے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ماؤں کے لحاظ سے بچے کی تربیت پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ عجیب غریب سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی ماں پریگننسی کے زمانے میں، جس زمانے میں کہ اس کے پیٹ میں اس کی اولاد کی شروعات ہوئی ہو، اسے محسوس ہوا، اس وقت سے لے کر ڈیلیوری تک اگر وہ ماں تلاوت کا خوب اہتمام کر لے، قرآن کی تلاوت بڑھا دے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتی رہے، استغفار یا کوئی کلمہ پڑھتی رہے، زبان پر ذکر کا کوئی کلمہ اس کے جاری رہے، تو عجیب و غریب سائنٹیفک حقیقت ہے کہ اس کے اثرات اسی پریگننسی کے زمانے میں اس بچے کے کیریکٹر پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عجیب گولڈن موقع ہے ماں کے لیے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن عورتوں نے کا معمول تھا روزانہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور واقعہ پڑھنے کا، سورہ واقعہ پڑھنے کا، میں ان خواتین، ایسی خاتون سے واقف ہوں کہ جب وہ روزانہ پڑھتی تھی تو اس نے اپنی پریگننسی کے زمانے میں بھی یہ معمول جاری رکھا، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھنے کا، اور جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا۔ تو بچہ جب پیدا ہوا، اس کے بعد جب اس نے تھوڑا 2-2.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا، اور تھوڑا 2-3 سال کی عمر اس کی ہوئی، تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ بچہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ واقعہ اور سورہ کہف کا حافظ پیدا ہوا۔ اور یہ امریکہ میں رہنے والی ایک خاتون کا واقعہ، حیران رہ گئے لوگ جب ایک بڑے صالح رہنما اور مربی سے یہ واقعہ کو بیان کیا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس بچے کی ماں کا معمول کیا تھا، یہ بتاؤ۔ تو بتایا گیا کہ اس بچے کی ماں کا معمول ان 4 سورتوں کے پڑھنے کا تھا، اور اس نے وہ معمول اپنی پریگننسی کے پورے زمانے میں طبیعت کی تھوڑی بہت خرابی کے باوجود وہ معمول نہیں چھوڑا، تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تاثیر ڈال دی کہ وہ بچہ حافظ پیدا ہوا ان 4 صورتوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کے جذبات، ماں کے اعمال، ماں کے اخلاق، ماں کے معمولات کا اثر بچے پر پیدائش سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں کا رول، ماں کا کردار، یہ پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ماں چڑچڑی ہو، غصے ور ہو، بد زبان ہو، ساس اور بہو میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو،
نند اور باوج میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو، تو یقینی طور پر وہ بچہ چڑچڑا پیدا ہوگا، وہ سیور پیدا ہوگا، بد اخلاق پیدا ہوگا، لڑنے جھگڑنے والا پیدا ہوگا۔ ماں عمران علیہ السلام کی اہلیہ، عمران رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان کی اس تمنا اور دعا اور وقف کر دینے کا عزم اس طرح ظاہر ہوا کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بیٹا آئے گا تو میرے مرحوم شوہر کی طرح وہ بھی بیت المقدس کا متولی اور خدمت گزار بنے گا، لیکن بیٹی تو وہ ذمہ داری نہیں سنبھال پائے گی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اداس ہو گئیں کہ میرا وہ خواب تو پورا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، تم نہیں جانتی کہ یہ بچی کیا بننے والی ہے، یہ کون سی بچی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بچی کو جنم دیا ہے تم نے۔ اسی بچی کا نام مریم بنا، اور ماں کی تمنا اور دعاؤں کا فائدہ اور تاثیر اور برکت دیکھیے کہ اس تمنا اور دعا کے وجہ سے، اس کی برکت سے انسانیت کو 2 پیغمبر ملے۔ ایک اس بیٹی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ کی جو پیدائش ہوئی وہ بھی عجیب طریقے سے ہوئی۔ جب حضرت مریم کے خالو، جو ان کے گارجن تھے، ان کے سرپرست تھے حضرت زکریا علیہ السلام، کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بھانجی کا حال دریافت کرنے ان کے پاس گئے تو ان کے پاس طرح طرح کے فروٹس دیکھے یا کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ سرپرست تو میں ہوں، میں جو کچھ بھیجتا ہوں میری بھانجی مریم کے پاس، تو یہ سب چیزیں تو میں نے نہیں بھیجی، اور پھر یہ بھی اس موسم کے پھل بھی نہیں۔ تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا انّا لک ھذا، بیٹی مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، 17 سال کی عمر تھی، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک بیٹی، جوان عمر بیٹی، ایک دوشیزہ، اور وہ جواب بھی دے رہی، خالو جان کسی کو اللہ بغیر سبب کے اپنے غیبی خزانے سے ڈائریکٹلی بھی کچھ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی مجھے ملا ہے۔ بس حضرت زکریا کے اندر ایک نئی امید جاگ گئی۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بھانجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ ایکسیپشنل، خلاف اسباب، خلاف عادت یہ معاملہ دیکھ کر ایک نئے یقین اور نئی امید کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ اگر آپ میری بھانجی مریم کو غیبی نظام سے کھانے پینے کا یہ سامان دے سکتے ہیں تو بڑھاپے کے باوجود اب بھی آپ مجھے بیٹا دے سکتے ہیں۔ اب دیکھو اس وقت ان کی وہ دعا قبول ہوئی، پتہ نہیں کب سے وہ دعا مانگ رہے ہوں گے نوجوانی سے، لیکن اس وقت کی جو دعا تھی وہ قبول ہوئی، اور اللہ نے ان تک یہ فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا
ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے تمہاری، اور تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، نام بھی اللہ نے کہا ہم اس کا رکھے دیتے ہیں، اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ چنانچہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ماں کی پاکیزہ جذبات اور مضبوط نیت اور ارادے کی برکت سے انسانیت کو دو پیغمبر ملے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ ہے ماں کی تربیت کا فائدہ، یہ ہے ماں کی دعاؤں تمناؤں کا اثر۔ کاش کہ آج کی مائیں اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کرتی جس طرح پہلے کی مائیں کیا کرتی تھیں۔ آپ بڑے بڑے علماء کے نام سنتے ہیں، نام سنتے ہیں آپ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام سنتے ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام سنتے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مگر شاید ہی آپ کو معلوم ہو، اور ہماری عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں معلوم ہوگا کہ ان تینوں اور ان تینوں جیسی سینکڑوں شخصیتوں کو اتنے بلند مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار ان کی ماؤں کا تھا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی والدہ کو تو میں نے خود دیکھا ہے۔ میں بچپن میں جایا کرتا تھا، میری والدہ ان کے پاس بہت جاتی تھیں، ہر 1-2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد کوشش کرتی تھی کہ وہ جائیں۔ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے بھی لے جاتی تھی۔ تو میں آج تک میں ان کے نورانی چہرے کو بول نہیں سکتا۔ کیا خاتون تھی اس دور کی رابعہ بصریہ۔ اللہ نے ان کو ایک غم دیا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، اور جس وقت وہ بیوہ ہوئی تو ان کا بچہ ابو الحسن علی صرف 10 سال کا تھا۔ مگر سلام ہو اس عظیم ماں پر کہ اس نے رونے دھونے کے بجائے اپنے پورے فارغ وقت کو دعا، مناجات، تلاوت، ذکر میں لگا دیا۔ جب تک ان کے شوہر حیات تھے تو وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے، بڑے عالم و مصنف اور مورخ تھے، ان کے پاس بہت مہمان آتے تھے، تو مہمانوں کی وجہ سے بہت مشغول رہنا پڑتا تھا۔ اب جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو مہمانوں کی آمد بند ہو گئی، انہیں بہت فرصت مل گئی۔ اس فرصت کے لمحات کو انہوں نے رونے دھونے میں وقت نہیں ضائع کیا، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی غیبت میں وقت خراب نہیں کیا، بلکہ اپنے 24 گھنٹے میں سے نہ جانے 16 گھنٹے کے 18 گھنٹے بس دعا، مناجات، ذکر و تلاوت میں لگا دیا، اور وہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے بیٹے علی کے لیے دعا مانگا کرتی تھی، جو 10 سال کا یتیم بچہ تھا۔ اتنی دعا مانگتی تھیں، اگر یہاں خواتین موجود ہیں تو وہ غور سے سنیں، اتنی دعا مانگتی تھیں کہ ان کی بیٹی مولانا ابو الحسن علی ندوی کی بہن امت اللہ تسنیم، جو خود بڑی عالمہ مصنفہ تھی، وہ اپنی ماں سے یہ کہنے لگیں کہ ماں، آپ علی کے لیے کیا مانگنا چاہتی ہو؟ آپ ہر وقت علی کے لیے دعا کرتی رہتی ہو، کیا آپ علی کو پیغمبر بنانا چاہتی ہو؟ کیا آپ علی کو نبوت دلوانا چاہتی ہو؟ جواب سنیں عورتیں اور مرد۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ تسنیم، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو مانگ مانگ کر نبی بنوا کے چھوڑتے۔
یہ ہے تمنائیں، یہ ہیں عزائم. ہماری مائی کیا مانگتی؟ میرا بیٹا کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، تاکہ جلدی لوگوں کو قبرستان پہنچنے میں آسانی ہو. میرا بیٹا بڑا لائر بن جائے تاکہ جھوٹ بول بول کر مقدمے جیتے، حرام کی کمائی کھائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمنا ہے. یہ تمنائیں، یہ عورت کی تمنائیں ہونی چاہیے. ماں اور باپ دونوں کا اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ہے، اور اعتراف کرنا چاہیے ہم کو کہ اس دور میں ہم اپنی اولاد کی تربیت میں بہت ناکام ہیں، بہت غافل ہیں، اور الزام نوجوانوں کو ان کے بگاڑ پر نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ پہلے قصور اس نوجوان نسل کے والدین کا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک رسمی طور پر آپ نے میری ان معروضات کو نہیں سنا ہوگا، بلکہ ایک پختہ ارادہ کیا ہوگا کہ اگر اب تک کچھ کمی بھی رہی ہے تو اب انشاءاللہ اپنی اولادوں اور اولادوں کے بھی اولادوں کی اچھی سے اچھی تربیت کی کوشش کریں گے، خود اپنا کردار ان کے سامنے اچھا پیش کریں گے. ایک واقعہ سیدنا عمر کے زمانے کا سنا کر بات مکمل کروں گا. ایک صاحب آئے حضرت عمر کے پاس اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ بہت نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر نے کہا کہ ذرا بیٹے کو بلاؤ، میں پوچھتا ہوں. بیٹے کو بلائے. کیا بات ہے، تم اپنے باپ کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میرے حقوق ادا کیے، ان سے پوچھئے کہ کیا انہوں نے میری تربیت کی، کیا انہوں نے میری تربیت پر دھیان دیا. چنانچہ تحقیق کے بعد حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھو اصل غلطی تمہاری ہے، تم نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، اس وجہ سے وہ تمہارا حق ادا نہیں کر رہا. یہ شکایت اکثر والدین کو ہوتی ہے کہ وہ ان کے اولادیں ان کا کہنا نہیں مان رہی، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. قطر میں تو انشاءاللہ درست ہو گئے ہیں. اب ہمارے ملک میں تو لوگ کیا کرتے ہیں، بوتل میں پانی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اس پر دم کر دیجئے، لڑکا بہت نالائق ہے. ماشاءاللہ عجیب تماشا ہے. کوئی پڑھ کے پھونک دے گا تو آپ کی زندگی بھر کی نالائقیاں وہ ختم ہو جائیں گی، اور بچہ پانی پیتے ہی حضرت جبریل کا پوتا بن جائے. یہ بکواس ہے، بالکل غلط بات ہے. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسی کرنی ویسے بھرنی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی عطا فرمائے، اور نئی نسل کی تربیت کا سلیقہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.